हिंदुस्तान जो कि एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ कई मज़ाहब के मानने वाले आपस में मिलजुल कर रहते हैं। गुजरते वक्त के साथ साथ यहाँ मौसम तब्दील हो जाते हैं, लोग तब्दील हो जाते हैं। अमीर गरीब तो हो जाता है, लेकिन गुर्बत की सतह से नीचे जीने वाले आज भी वैसे ही हैं जैसे बरसों क़ब्ल थे। दौरे हाजिर में पाए जाने वाले संगीन मसाइल में एक अहम मसला है रोज़गार, जो माशरे को दीमक की तरह चाट रहा है। इस मसले ने कौम के नौजवानों को ज़हनी जिस्मानी एतबार से मफलूज करके उनके मुस्तक़बिल को तारीक कर दिया है। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि शमा जब तक खुद ना जले उजाला नहीं होता। देश के नौजवान जब तक हुनरमंद नहीं बनेंगे वो इसी तरह भटकते रहेंगे। यहाँ एक मिसाल ये भी ज़रूरी है कि चीन के नौजवान जब तक मुनज़्ज़म नस्बुल ऐन की तरफ गामज़न न थे, आबादी का रेला कहलाते थे। छोटी छोटी आंखें रखने वाले इन अफराद की इस दुनिया में कोई अहमियत न थी, लेकिन आज जब इन छोटी आंखों के पीछे मार्टिन लूथर के विज़े करदा तख़य्युल तक रिसाई हो चुकी है, ऐसे में दुनिया का हर तसल्लुत पसंद मुल्क चीन से खाइफ है। कौम की हालत बदलने के लिए, तामीर की तरफ माइल करने के लिए नौजवानों को बेहिसी, नफसा नफसी और खुदगर्जी के लिबादे तले छुपे दिल को मशक्क़त और सफ़र की जानिब माइल करना होगा। सफ़र के लिए राह चाहिए और राह के लिए चिराग। फिक्र करने के लिए सोच चाहिए, सोच के लिए अमल, क्योंकि बग़ैर अमल के सोच वो रास्ता है जिसकी कोई मंजिल नहीं, और अमल करने के लिए नौजवानों का अब आगे आना ज़रूरी है। ऐसे में स्किल्स फ्रॉम इंडिया ने एक छोटी सी शम्मा रोशन की है जो नौजवानों के लिए ऐसे रास्ते तजवीज़ करेगा कि वो कामयाबी व कामरानी से यकीनन हमकिनार हो जाएंगे। इंसानी ज़िंदगी में वक्त का पछतावा सबसे अफसोसनाक है। आपने बेशुमार लोगों को हसरत व यास के आलम में ये कहते ज़रूर सुना होगा कि काश कि मुझे थोड़ा सा और वक्त मिल जाता तो मैं कुछ और अहम तरीन काम निपटा लेता। वक्त इंसानी ज़िंदगी का सबसे कीमती शय है, लेकिन हम आज भी इस तरक्की याफ्ता दौर में सबसे बेदरीग जो चीज़ ज़ाय करते हैं वो वक्त ही है। कहते सुना गया है कि अमेरिका में लोगों की ज़िंदगी वक्त से 2 सेकंड आगे चलती है। अगर आप 2 कदम आगे ना सही लेकिन वक्त के साथ साथ चलने का अज़्म कर लेते हैं तो स्किल्स फ्रॉम इंडिया आपकी ज़िंदगी बदल देगा। अगर आज हम हिंदुस्तानी नौजवानों की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें तल्ख़ हक़ाइक़ का इदराक करना पड़ेगा और एतराफ़ भी। आज माशरे में सैकड़ों नौजवान बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए फिर रहे हैं। इसमें तख़सीस नहीं कि उन्होंने जदीद तरीन तालीम हासिल की है या फिर ख़दीम, दोनों के हामिलीन सरगिरदा फिर रहे हैं, मुलाजिमत की तलाश में हैं। क्यों? इस क्यों का जवाब सिर्फ यही है कि नौजवानों ने जो तालीम हासिल की है उसने उन्हें वो राह दिखाई ही नहीं जो दिखानी थी। अगर आपकी तालीम ने आपको खुद आगाही नहीं सिखा पाई तो तमाम ऐसे नौजवान जो कि किसी न किसी दबाव में आगे का रास्ता तय करने से खासिर हैं, वो स्किल्स फ्रॉम इंडिया से जुड़ सकते हैं। एक ऐसा इदारा है जहां नौजवानों की सही रहनुमाई की जाती है। यहाँ नौजवानों को ये समझ लेना ज़रूरी है कि उनकी ज़िंदगी में करियर या प्लानिंग इंतहाई ज़रूरी है। इंसान की ज़िंदगी जहद मुसलसल से ताबीर है। ज़ाहिरी बात यह भी है कि हमारे यहाँ नौजवानों को हुनरमंद बनाते हुए उन्हें रोज़गार से जोड़ने की कभी कोई संजीदा कोशिश नहीं की गई। स्किल्स फ्रॉम इंडिया बंजारा हिल्स हैदराबाद फ़ख्रिया तौर पर ऐलान करता है कि इदारा ऐसे नौजवान जो कि तरक्की करना चाहते हैं, अपने लिए अच्छा करियर मुंतखब करना चाहते हैं, ऐसा ज़रिया माश इख्तियार करना चाहते हैं जो उसकी सेहत, सलाहियत, ज़ौक़ व रुझान, हालात व कैफियत के मुताबिक हो, ऐसे नौजवानों को इदारा एक नया प्लेटफार्म मुहैया कर रहा है जिसकी रहनुमाई में नौजवान अपने मुंतखब करदा पेशे में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर सकेंगे। इसमें उकताहट, परेशानी, थकन के बजाय नौजवान मसरत व तस्कीन के साथ अपने करियर में आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। स्किल्स फ्रॉम इंडिया ने नौजवानों को रोज़गार से जोड़ने के लिए स्किल्स मलेशिया जैसे इदारे से माहिदा किया है, जहां पर होटल मैनेजमेंट के अलावा डिप्लोमा इन लॉजिस्टिक, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, वेयर हाउस मैनेजमेंट, फॉरवर्डिंग मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट जैसे अहम तरीन वोकेशनल एजुकेशन स्किल्स ट्रेनिंग में माहिर बनाया जाता है, जिसके बाद तलबा अपने पैरों पर खड़े होकर अपने ख़ानदान की किफ़ालत कर सकते हैं।
یہ ایسی ووکیشنل ٹریننگ ہے جس کی دنیا بھر میں مانگ ہے اور یہ ٹریننگ ہندوستان میں موجود نہیں۔ ایسے طلبہ جو SSC پاس ہوں انہیں یہ موقع دستیاب ہے کہ وہ ملیشیا میں یہ ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے پیشے یا ہنر میں بہتر مظاہرہ کرتے ہیں۔ ملیشیا ایک ایسا ملک جہاں پر دنیا بھر سے سیاح آتے ہیں اور اپنا وقت گزارتے ہوئے بزنس پھیلا کر واپس چلے جاتے ہیں۔ ملیشیا کی ترقی اور یہاں موجود روزگار کے بہترین مواقع سے ہر کوئی واقف ہے۔ نوجوانوں کو ملازمت سے جوڑنے کے لیے اسکلز فرام انڈیا نے ایک ایسا قدم آگے بڑھایا ہے جہاں نوجوان خود کو باصلاحیت بنا سکتے ہیں۔ ادارے کے MD جناب جاوید لطیف صاحب کی کاوشوں سے اسکلز ملیشیا کے ڈائریکٹر 3 دنوں تک کے لیے حیدرآباد آئے تھے۔ اسکلز فرام انڈیا میں 3 دنوں تک لگاتار سیمینار منعقد کیا گیا، جہاں پر طلبہ کے علاوہ شرکاء نے شرکت کرتے ہوئے اس سیمینار کو کامیاب بنایا۔ سینکڑوں طلبہ نے ہوٹل مینجمنٹ کے علاوہ دیگر ووکیشنل ٹریننگ حاصل کرنے میں دلچسپی دکھائی اور کئی طلبہ کے علاوہ نوجوانوں نے اپنا رجسٹریشن کرواتے ہوئے داخلہ لیا ہے۔ Actually, I want to join with Asian Culinary Academy programs, and I need to do warehouse management also. And it is good for my career. Who want to do with hotel management courses, go through this and earn minimum internship programs and money also. And it's good for skills developing also. Yeah, it's my future and skills developing program, and it's good for all students who need to do who drop their career 10th and inter and diploma programs. روزگار کی ضامن یہ ٹریننگ ان دنوں کافی مقبول ہو چکی ہے اور نوجوان چاہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھنے کے لیے نئے متعارف ہونے والے ٹریننگ کورسز میں داخلہ لیں۔ اسکلز فرام انڈیا بنجارہ ہلز میں منعقد کردہ سیمینار میں اسکلز ملیشیا کے ڈائریکٹر VK کمار سین نے خطاب کرتے ہوئے ملیشیا میں دی جانے والی اس ٹریننگ کی اہمیت اور افادیت سے طلبہ کو واقف کروایا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے اس ضمن میں مزید کیا کہا ہے۔ Good afternoon. I'm from Malaysia, from Asian Culinary Academy and Global EDU Training Center. I'm here to promote study skills and get paid internship in Malaysia. Okay, the programs are offered as a skill vocational program. Students are offered like culinary, retail management, warehouse management, administrative management, logistic management. All right, the students will study and at the same time will do internship in Malaysia. All right, for them to get real work experience. During the internship, the students will be paid allowances. Students are offered accommodation, students are offered meal allowance as well. This program is actually by the Ministry of Human Resources Malaysia under the Department of Skills Development. Foreign students will come under Skills Malaysia in white. They can do this program, gain international exposure, international qualification, paid allowances, paid OJT or paid internship during 2 years or 3 years period. They can get skills, Malaysia's skills diploma or certificate as well. We have level 2, level 3 and level 4. They come to Malaysia to earn the qualification. Instead of them without any qualification, students can come with 10th or plus 2. All right. With this qualification, they come and do the Malaysian skills certificate or diploma, and at the same time they do OJT 2 to 3 years period. All right. After they complete, they can go and do job in Malaysia, provided they get the work permit from the employer. Or from Malaysia they can go to other country, or they can come back to India to work. اسکلز فرام انڈیا کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب جاوید لطیف صاحب نے نوجوانوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ماضی کے اندھیروں کو اوڑھ کر سونے کے بجائے حال میں جینے کی کوشش کریں۔ ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے کہ یہاں غربت بال کھولے غریب افراد کو چھاؤں فراہم کر رہی ہے، اور یہ اتنی پنپ رہی ہے کہ یہاں کے بچے اپنے ماں باپ کی کمزوری، غریبی، مفلسی دیکھ دیکھ پروان چڑھتے ہیں اور آگے چل کر وہ بھی ایک کمزور انسان کی طرح اپنا کردار ادا کر کے اپنے پیچھے غریبوں کی لمبی لائن چھوڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ ہندوستانی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اسکلز پر دھیان دے گی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ نوجوان آگے بڑھیں اور اپنے مستقبل کو سنہرا بنانے کی کوشش کریں۔ اس معاملے میں اسکلز فرام انڈیا ہمیشہ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ ہندوستانی یوں تو اپنا سینہ چیر چیر کر ساری دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی پذیر ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ ہمارے نوجوان نوکریوں کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اپنے دیش میں انہیں ملازمت نہیں مل پاتی تو مغربی ممالک کا سفر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، جہاں کئی مسائل اور مشکلات ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔
ایسے نوجوان جو کسی ہنر سے ناواقف ہیں ان کا استحصال کیا جاتا ہے. اسی لیے اسکلز فرام انڈیا چاہتا ہے کہ نوجوان ووکیشنل ایجوکیشن اسکلز ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد ہی دوسرے ممالک میں ملازمت کرنے کے لیے روانہ ہوں, تبھی ان کی حقیقی معنوں میں قدر ہوگی. انہوں نے مزید کہا کہ زندگی میں کوئی ایسا شارٹ کٹ نہیں کہ ترقی کے زینے طے کرتے جائیں. یہاں انسان کا ہنر اور کام ہی اسے ایک پہچان دیتا ہے اور اس کا اپنا ہنر ہی اسے کامیابی کے آسمانوں تک لے جاتا ہے. نوجوانوں میں پائے جانے والے احساس کمتری کو دور کرنے کا اب اسکلز فرام انڈیا نے بیڑا اٹھایا ہے. اس سیمینار کا اہم مقصد یہی تھا کہ واجبی فیس ادا کرتے ہوئے طلبہ ملیشیا میں ہنرمند بن جائیں, جہاں روزگار کے مواقع ان کا انتظار کر رہے ہیں. اب یہاں ہم آپ کو دکھائیں گے جاوید لطیف صاحب کے وہ الفاظ جو انہوں نے میڈیا سے خطاب کے دوران کہے ہیں. میں جاوید لطیف ہوں, اسکلز فرام انڈیا کا چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوں. یہ اسکلز فرام انڈیا سٹارٹ کرنے کا ایک ریزن یہ ہے, مقصد یہ ہے کہ ہندوستان سے بے روزگاری کا خاتمہ کیا جائے اور نوجوانوں کو جو ہے اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف ان کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا. اور یہ خاص طور پہ ملیشیا میں جو ڈپلوما کورسز جو مل رہے, ہندوستان میں کہیں بھی جو ہے اس طرح کے ڈپلوماس نہیں مل رہے, جس کا سرٹیفکیشن جو ہے سٹی اینڈ گلڈز جو یو کے کا جو سرٹیفکیشن ہے جس کا ڈیمانڈ آل اوور دا ورلڈ ہے, وہ سرٹیفکیشن ان کو مل رہا. اور یہ ڈپلوماس ہے ہوٹل مینجمنٹ اور ریٹیل مینجمنٹ, لاجسٹک مینجمنٹ, یہ جو ڈپلوماس میں جو ہے ان پہ ٹریننگ کیا جا رہا ہے. یہ جو ٹریننگ جو ہے کمپلیٹلی ایکسپیرینس ٹریننگ ہے اور اس ٹریننگ کو جو ہے ان کو 2 سال کی ٹریننگ ایکسپیرینس میں کاؤنٹ کیا جاتا اور ڈائریکٹ جو ہے ان کو امپلائمنٹ اس کے بعد میں دنیا میں کہیں بھی یہ لوگ جابس کر سکتے. انٹرنیشنل لیول میں ایکسپوجر ملتا ہے ان کو. اور ان کی جو ڈپلوما ان کا جو سرٹیفکیشن ہے آل اوور دا ورلڈ ریکگنائزڈ ہے. یہ اسکلز ملیشیا انڈر جو گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے, اس میں گورنمنٹ کے ملیشیا کے جو سرٹیفکیشن بھی ان کو ملتا ہے. بیسک کوالیفکیشن منیمم جو ہے 10th کلاس اگر وہ لوگ کمپلیٹ کرے, پاس کر دیے, تو ان کا یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد میں اس کورس میں جوائن کرنے میں ان کا فیوچر اچھی طرح بن سکتا ہے. اور یہ کاسٹ آف جو کورس ہے یہ بہت کم ہے, کاسٹ آف کورس کمپیریٹیولی کہیں بھی کسی بھی کنٹری کے حساب سے ہندوستان میں کہیں بھی آپ چیک کریں گے. اور جو ایکسپیرینس جو ہے اس کا انٹرنیشنل ایکسپیرینس ان کو ملے گا. اور یہ جو بھی یہ لوگ اس میں اس کی فیس وغیرہ جو بھی انویسٹ کریں گے اس سے بڑھ کے جو ہے ان لوگوں کو ان کے ٹریننگ میں ان کو جو ہے ریٹرن ملیں گا اس کا. سینئر صحافی آزاد چشتی نے اس موقع پر خطاب کے دوران کہا کہ دنیا کے مختلف شعبوں میں ایسی بے شمار شخصیات ہیں جنہیں تاریخ کے سنہرے اوراق میں رقم کیا جا سکتا ہے, جنہوں نے فن کی دنیا میں بے لوث خدمات انجام دیے ہیں, مگر ان کی ذات میں کسی قسم کا لالچ نہ تھا. آج نوجوانوں کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے کریئر پر دھیان دیں. کسی قسم کا وسوسہ یا پھر 10ویں انٹر یا ڈگری کے بعد انہیں کیا کرنا چاہیے یا پھر کیا نہیں, ایسی خیال آ جائیں تو وہ فوراً اسکلز فرام انڈیا بنجارہ ہلز حیدرآباد سے ربط پیدا کریں. ترقی یافتہ دور میں نوجوانوں کو اپنی سمت تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ ٹھیک رہنمائی میں آگے بڑھتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ ان کا مستقبل تابناک ہو جائے. اپنے مستقبل کو روشن بنانا چاہتے ہیں تو اسکلز فرام انڈیا آپ کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ تیار ہے. دوسری جانب محمد منہاج نے اس معاملے پر کیا کہا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. اسکلز فرام انڈیا سے اسکلز ملیشیا پروگرام پر اسٹوڈنٹس کو بھیجا جا رہا ہے, جہاں پر اسٹوڈنٹس جو کہ 10th پاس ہے اور جو کہ لوگ کے اسٹرگلنگ پیریڈ میں ہیں وہ لوگ یہ پروگرام میں اپروچ ہو سکتے ہیں, جہاں یہ ہوٹل مینجمنٹ اور سپلائی چین مینجمنٹ سے ریلیٹڈ پروگرامس ہے. اس میں ہوٹل مینجمنٹ میں اگر وہ لوگ سلیکٹ کر رہے ہیں تو فرسٹ 5 months تھیوری کلاس اور کلاس روم پریکٹیکل ٹریننگ وہ لوگ اٹینڈ کریں گے. اس کے بعد سے 19 months وہ لوگ پریکٹیکل ٹریننگ پہ رہیں گے, جہاں پر پیڈ انٹرنشپ وہ لوگ کو ملتے رہیں گی. اس کا ایکسپیرینس وہ لوگ کو انٹرنیشنلی ویلڈ رہیں گا اور جو سرٹیفکیشن ہے انٹرنیشنل ریکگنائزڈ رہیں گے. سپلائی چین مینجمنٹ میں جو اگر وہ لوگ اپروچ ہو رہے ہیں تو فرسٹ وہ لوگ 3 months پریکٹیکل یعنی کہ تھیوری ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں کلاس روم میں. پھر 21 months وہ لوگ آن دی جاب ٹریننگ رہیں گے, جہاں پر ان لوگ کو پیڈ انٹرنشپ رہیں گا. منتھلی وہ لوگ اراؤنڈ 20,000 to 24,000 انڈین روپیز ارن کر رہے ہیں.
جہاں کی ان لوگ کی فیس آ رہی ہے اراؤنڈ 1,25,000 1,50,000 بھی ہو سکتی ہے ڈپینڈنگ آن دی سلیکشن آف دی کورس. میکسیمم ہے سو 1,50,000 رہیں گی پر اینم, جو بہت لو ہے. اکثر دیکھے رہے ہیں ہم کہ اسٹوڈینٹس یوروپین کنٹریز ویسٹرن کنٹریز پریفر کر رہے ہیں جہاں پہ وہ لوگ اراؤنڈ 15 lakhs to 20 lakhs پے کر رہے ہیں. جو اسٹوڈینٹ 10th پاس ہے یا انٹر پاس ہے, فرسٹ وہ لوگ 10,000 کمانے کے قابل نہیں ہے, لیکن وہ لوگ جب باہر جا رہے ہیں ویسٹرن کنٹریز کو تو ان لوگ کے اوپر 10 سے 15 لاکھ کا قرضہ رہ رہا, جو وہی کمانے کے لیے وہ لوگ اور جابس کر رہے ہیں یا پھر ان لوگ کا کریئر خراب کر رہے ہیں. ویزا ایکسٹینشن بھی نہیں مل رہا وہاں پر, پھر انڈیا کو آ کر 15,000 کی سیلری بھی وہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر سک رہے ہیں. یہاں پر ملیشیا میں وہ لوگ 3 months یا 5 months کا پروگرام اٹینڈ کر رہے ہیں, وہ لوگ کی زندگی کا آخری تھیوری پارٹ پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد جو جاب شروع ہو رہا تو وہ لوگ کنٹینیو, وہ لوگ لائف میں کنٹینیوٹی رہ رہی.